اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب الخصال کے 11ویں حصے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 221۔ اس نور کا ذکر جو 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے بہشت کو نور عرش سے پیدا کیا، پھر اس کو پھیلایا تو ایک حصہ مجھے، دوسرا فاطمہ اور تیسرا حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو ملا۔ جس پر اس نور کی چھوٹ پڑی اس نے ولایت آل محمد علیہ السلام کو پا لیا، اور جس پر نہ پڑی وہ گمراہ ہوا۔ حدیث نمبر 222۔ خدا کی عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ ثواب کی خاطر جو طمع اور لالچ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ دوزخ کے خوف سے، یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ جو ڈر کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 3، میں خدا کو دوست رکھتا ہوں اور اسی کے لیے عبادت کرتا ہوں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ امان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ کو دوست رکھا اسے اللہ نے دوست رکھا، اور جسے اللہ نے دوست رکھا وہ امن پانے والوں میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 223۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دعوت قبول کرنے کی 3 شرطیں رکھیں کہ کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی دعوت کی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس دعوت کے قبول کرنے میں 3 شرطیں ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ شرائط کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو کچھ تیرے گھر میں ہے وہی ہو۔ نمبر 2، باہر سے کوئی چیز نہ لانا۔ نمبر 3، اپنے بیوی بچوں کو کسی سختی میں نہ ڈالنا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے منظور ہے، تو پھر آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 224۔ 3 باتیں جو امیر المومنین میں تھیں۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی ذات میں جو 3 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ یعنی آپ کا قد چھوٹا کیوں ہے؟ نمبر 2، پیٹ بڑا کیوں ہے؟ نمبر 3، آپ کے سر کے بال کم کیوں ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند نے مجھے نہ لمبے قد کا اور نہ چھوٹے قد کا بنایا، بلکہ وہ مجھے درمیانے قد کا اس نے خلق فرمایا۔ پیٹ بڑا اس لیے ہے کہ رسول اللہ نے مجھے ایک باب علم و دانش کا تعلیم کیا، اس سے میرے لیے 1000 باب علم کے اور کھل گئے۔ میرے شکم میں علم کی جگہ تنگ ہو گئی تو جسم کا عضو کشادہ ہو گیا، اور سر کے بال اس لیے کم ہے کہ میں لوہے کے خول کو ہمیشہ سر پر رکھتا ہوں اور بڑے بڑے پہلوانوں سے جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 225۔ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ کنیز بریرہ سے اسلام کے 3 قانون بنے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بریرہ شوہردار کنیز تھی جس کو حضرت عائشہ نے خریدا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بریرہ کو اپنے شوہر کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ہے۔ حضرت عائشہ نے جن لوگوں سے بریرہ کو خریدا تھا انہوں نے حضرت عائشہ سے شرط لگائی تھی کہ آزاد کرنے کا حق ان کو ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آزاد کرنے کا حق اس کو ہے جس نے اس کو خریدا ہے۔ بریرہ کو صدقے کا گوشت ملا، اس نے بطور ہدیہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ نے اسے لوہے کی کیل میں لٹکا دیا۔ یہ رسول اللہ جب تشریف لائے تو فرمایا کہ گوشت کیوں نہیں پکایا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے۔ اس نے فرمایا اس نے ہمیں ہدیہ کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا گوشت تناول نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکانے کا حکم دیا۔ اس سے اسلام کے 3 قانون بنے۔ نمبر 1، ایک شوہردار کنیز کو آزادی کے بعد شوہر کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ آزاد کرنے کا حق اس کو ہے کہ جس نے اسے خریدا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر فقیر صدقہ لے اور کسی سید کو ہدیہ کرے تو وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 226۔ 3 اشخاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھا۔ جعفر ابن محمد ابن عمارہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 اشخاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ ایک ابو ہریرہ، دوسرا انس بن مالک اور تیسرا ایک عورت تھی۔ حدیث نمبر 227۔ 3 ملعون۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابو سفیان اپنے اونٹ پر سوار تھا، معاویہ اس کو کھینچ رہا تھا، یزید یعنی معاویہ کا بڑا بیٹا اسے ہانک رہا تھا۔ رسول اللہ نے سوار، کھینچنے والے اور ہانکنے والے سب پر لعنت کی۔ حدیث نمبر 228۔ 3 اشخاص میں بڑا جرم کرنے والا کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بڑا جرم کرنے والا کون ہے۔ ایک وہ جو جنازے کے پیچھے غیر کی مصیبت میں بغیر چادر کے چلتا ہے، دوسرا وہ کہ جو مصیبت کے وقت اپنی ران پر ہاتھ مارتا ہے، اور تیسرا وہ کہ جو لوگوں سے کہتا ہے کہ اس سے نرمی برتو اور رحم کی دعا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 اشخاص کو میں نہیں جانتا کہ ان میں سے بڑا مجرم کون ہے۔ ایک وہ جو جنازے کے ساتھ بغیر چادر کے چلتا ہے، دوسرا وہ جو کہتا ہے کہ نرمی برتو، اور تیسرا وہ کہ جو کہتا ہے کہ اس کے لیے بخشش مانگو، پروردگار تم لوگوں کو بخش دے۔ حدیث نمبر 229۔ برائے بن معرور انصاری کی وجہ سے اسلام کے 3 عام احکامات جاری ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ برائے بن معرور انصاری کی وجہ سے 3 عام احکامات جاری ہوئے۔ پہلا یہ کہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ پتھروں سے استنجا کیا کرتے تھے۔ برا ابن معرور نے کدو کھایا اور انہیں دست لگ گئے اور پانی سے استنجا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو بہت پاک رہتے ہیں۔ برا ابن معرور انصاری اپنی موت کے وقت مدینہ سے باہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا منہ رسول اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ رسول اللہ مدینے میں تھے اور وصیت کی کہ میرا مال کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ 2 قانون اسلام میں جاری ہوئے کہ موت کے وقت مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، اور مال کے تیسرے حصے کی امور خیر میں وصیت انسان کر سکتا ہے۔ یہ 3 قانون عام ثابت ہوئے۔ حدیث نمبر 230۔ صفوان ابن امیہ میں 3 قانون عمومی بنے اور جاری ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوان ابن امیہ حمجی میں 3 عمومی قانون بنے اور جاری ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے 70 چادریں عاریتن لیں۔ صفوان نے کہا کہ کیا زبردستی لی ہیں؟ آپ نے فرمایا عاریتن لی ہیں، واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، مکے سے مدینے جانے سے پہلے واپس فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ صفوان مسجد رسول میں سر کے نیچے چادر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، پیشاب کرنے باہر چلے گئے، واپس آئے تو چادر چوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری چادر کس نے چوری کی ہے؟ وہ چور کی تلاش میں نکلے، اس کو پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میری چادر چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو میں اس چادر کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کو ہبہ کرتے، غرض چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حدیث نمبر 231۔ سعد ابن معاذ اسلام میں 3 مقامات کے حامل ہیں۔
ایک حدیث کے ذیل میں کوئی عبارت یا حدیث تحریر نہیں جس نسخے سے ترجمہ کیا گیا ہے، وہ آیت اللہ محمد باقر کمرائی نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے جو تہران میں چھپا ہے۔ سعد ابن معاذ اسلام میں 3 مقامات کے حامل ہیں، اگر ایک مقام تمام لوگوں کو مل جاتا تو فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حدیث نمبر 232۔ علم کے اٹھانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا بوجھ اٹھانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کو علامات اور شخصیات سے پہچانو۔ ایک وہ جو خود نمائی اور جہالت کی وجہ سے علم حاصل کرتے ہیں، دوسرے وہ جو غرور اور دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو دانش مندی اور حکمت کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 233۔ 3 اشخاص کو دشمن سمجھنے والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والد، بادشاہ اور اپنے چاہنے والے کو دشمن سمجھا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ حدیث نمبر 234۔ قضاء و قدر کے عقیدے میں لوگ 3 قسم کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قضاء اور قدر کے عقیدے میں لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے پر لوگوں کو مجبور کیا، ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا اور وہ لوگ کافر ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام کام انسان کے حوالے کر دیے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو احکام میں سست اور ناقص سمجھتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تیسرے وہ گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی ذات ان کی طاقت کے مطابق تکلیف دی ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو پروردگار عالم سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ ایسا شخص ٹھیک مسلمان ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ پیج نمبر 100 پہ کتاب خصال کے باب نمبر 3 کا اختتام ہو رہا ہے، اور ہم اس پارٹ کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں تاکہ چوتھے باب کا آغاز ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نئے پارٹ میں پیش کر سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کتابوں کے پڑھنے سے اور سننے سے سیکھنے کا موقع ملے، اور ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار کی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بھی حاصل کر سکیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔